السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سلاز کچن۔ میں ہوں نوشابہ اور سب سے پہلے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی چاند کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو عید قرباں ہو اور باربیکیو کا اہتمام نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اسی مناسبت سے آج جو ریسیپی ہم شیئر کر رہے ہیں وہ بہت ہی مزیدار بیف بوٹی کباب کی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے کیسے تیار کیا ہے اور اس میں کون کون سے مسالے شامل کیے ہیں۔ بیف ٹکا بوٹی بنانے کے لیے ہم نے بیف لے لیا ہے، بیف کے ٹکڑے لے لیے ہیں۔ اس کو ہم کاٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنے بڑے پیس بنیں گے اس کے۔ تمام بیف کو ہم نے کاٹ لیا ہے اس طرح سے بوٹیوں کی شکل میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چربی کے ٹکڑے بھی کاٹ لیے ہیں۔ یہ اس سے جو ہے کباب جو ہے بہت ہی مزیدار اور جوسی بنتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی میرینیشن کی طرف۔ اب اس میں ہم دہی شامل کریں گے۔ یہ دہی بھی تقریباً 1 کپ کے قریب ہے، یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، یہ تقریباً 6 چمچے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے کچا پپیتا ہے، اس کو ہم نے پیس لیا ہے چھلکوں کے ساتھ۔ یہ ہم اس کو گوشت کو گلانے کے لیے ڈالے رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نمک لیں گے حسب ذائقہ۔ اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ۔ یہ ہم اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں مرچیں تھوڑی زیادہ کھائی جاتی ہیں تو ہم 1.5 ڈال رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے اس میں بھر کے۔ لال مرچ کا پاؤڈر ہم نے ڈالا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً 1/2 ٹیبل اسپون کے قریب ہے پیپریکا پاؤڈر۔ یہ شملہ مرچ ہی ہوتی ہے، ریڈ کلر کی شملہ مرچ۔ یہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی، لیکن اس کو ٹیسٹ کے لیے ڈالا جاتا ہے اور کلر کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں، ورنہ اس کے بغیر بھی بن سکتا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 1/2 ٹی اسپون کے قریب ہلدی پاؤڈر۔ یہ بھی ٹیسٹ کے لیے ڈالتے ہیں ہم اس میں۔ یہ ہلدی پاؤڈر کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر۔ دھنیا پاؤڈر بھی تقریباً ہم 2 ٹیبل اسپون کے قریب ڈالیں گے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے سفید زیرہ۔ سفید زیرہ کا پاؤڈر ڈالا ہے ہم نے اس میں، یہ بھی تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاؤڈر۔ اس میں تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون ہم گرم مسالہ پاؤڈر ڈالیں گے۔ تمام مسالے ہم نے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے۔ تمام مسالوں کو ہم اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے، تاکہ یہ سارے مسالے اچھی طرح سے اس کے اندر جذب ہو جائیں۔ اور جتنی دیر آپ اس کو زیادہ اس کو ٹائم دیں گے میرینیشن کا، کباب اتنے ہی مزیدار اور جوسی بنیں گے۔ اور یہ ہمارا بیف جو ہے وہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو میرینیشن کیے ہوئے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے جو ہیں بہت اچھی طرح سے اس کے اندر لگ گئے ہیں۔ دیکھیں آپ، بالکل اچھی طرح سے جذب ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ ہم اس کو اور مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سیخوں میں پروئیں گے۔ تو اس بقرعید پہ بنائیں کچن میں موجود مسالوں سے مزیدار بیف بوٹی کباب، جو کہ دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے۔ ریسیپی اچھی لگے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔